یا رب صلی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ رعد کا رکوع نمبر 5 اور 13ویں پارے کا رکوع نمبر 11، یہ میں انشاءاللہ آج سٹارٹ کروں گا۔ سب سے پہلے لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، البتہ تحقیق استہزاء کیا گیا ان رسولوں کے ساتھ جو آپ سے پہلے گزرے ہیں۔ فَأَمْلَيْتُ، املا کا معنی ہوتا ہے مہلت دینا۔ فَأَمْلَيْتُ، پس میں نے مہلت دی، لِلَّذِينَ كَفَرُوا، ان لوگوں کو جو کافر تھے۔ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، پھر میں نے ان کو پکڑ لیا۔ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، عقاب اصل میں تھا عقابی، کیسا ہوا میرا عذاب۔ آفمن هو قائم على كل نفس، بھلا وہ ذات، آفمن تو کیا وہ ذات، ہوا قائم جو قائم ہے، علی کل نفس ہر نفس پر، بما کسبت ان اعمال کے ذریعے، ان اعمال کی وجہ سے جو اس نفس نے کمائے ہوں، یعنی وہ ذات جو انسان پر ہر نفس پہ نگران ہو ان اعمال کی وجہ سے جو اعمال اس نے کمائے ہیں، یعنی اس کی وجہ سے جس ذات نے انسان پر گرفت رکھی ہوئی ہو اور اس کے اعمال کی وجہ سے اس کو دیکھ رہا ہو کہ یہ اچھا عمل کر رہا ہے کہ برا عمل کر رہا ہے، ایک وہ ذات ہے۔ اس کی جزا آگے محذوف ہے، اس کا جواب آگے محذوف ہے۔ کیا مطلب؟ وہ ذات بہتر ہے یا وہ ذات جس کی کسی نفس پہ دسترس ہی نہ ہو؟ یعنی ویسے تو میں تفسیر میں ڈیٹیل بتاؤں گا، مقصد توحید کے مضمون کو بیان کرنا ہے کہ ایک اللہ وہ ذات ہے جو انسان کو اس کے اعمال کی وجہ سے جس نے جکڑ کے رکھا ہوا ہے، ہلے گا نہیں انسان، اور ایک ذات وہ ہے جس کو پتہ ہی نہیں کہ انسان کر کیا رہا ہے، اچھا کر رہا ہے کہ برا کر رہا ہے، جو تمہارے جھوٹے خدا ہیں۔ تو بتاؤ ان دونوں میں بہتر کون ہے؟ یہ جملہ آخر محذوف ہے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ، اور انہوں نے ٹھہرا لیے ہیں اللہ کے لیے شرکا۔ قُلْ سَمُّوهُمْ، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے، سمو، سما یسمی، تسمیتن کا معنی نام رکھنا یا نام بتانا، تو قل سموہم، اے نبی ان سے کہہ دیجئے ان کے نام تو بتاؤ تم۔ ام تنبئونہ، یا تم اللہ کو خبر دے رہے ہو ایسی چیز کی، بما لا یعلم، جس کو اللہ خود بھی نہیں جانتا، فی الارض، زمین میں، یعنی زمین میں اللہ کو خود علم ہے ہی نہیں کہ ایسا بھی کچھ ہے۔ تفسیر میں ڈیٹیل ہوگی انشاءاللہ۔ ام بظاہر من القول، یا تم بات کے ظاہر کی وجہ سے ایسی بات کرتے ہو، یعنی اللہ کو جو تم خبر دے رہے ہو ایسی چیز کی خبر دے رہے ہو کہ جس کا اللہ کو بھی پتہ نہیں ہے، یا تم یہ جو خبر دے رہے ہو، کون سی خبر؟ کہ تم نے بہت سارے بتوں کو جو معبود ٹھہرا لیا ہے، یہ تمہارے معبود ہے، یہ جو خبر ہے بظاہر من القول، کہ تم بات کے ظاہر سے کہہ رہے ہو، یہ کوئی دلیل نہیں ہے، تم خود مانتے ہو کہ اوپر سے کہہ رہے ہو، کیا ایسی بات ہے کیا؟ دوبارہ آسان ترجمہ کر دیتا ہوں میں۔ قل سموہم، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ان بتوں کے نام تو بتاؤ۔ ام تنبئونہ بما لا یعلم فی الارض ام بظاہر من القول، یا تم اللہ کو ایسی بات کی خبر دے رہے ہو جس کو اللہ کا بھی علم نہیں ہے، اللہ کو بھی جس بات کا علم نہیں ہے، یا صرف قول کی ایک ظاہری بات کر رہے ہو، صرف باتوں کی حد تک تم یہ کہہ رہے ہو کہ خدا کے علاوہ اور بھی معبود ہیں۔ بل زین للذین کفروا، بل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پچھلی تمام باتوں کو غلط قرار دینا اور اگلی بات کا دعویٰ کرنا۔ بل زین للذین کفروا، اللہ کہتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ کافروں کے لیے مزین کر دی گئی ہے مکرہم، ان کے مکر و فریب کو، وصدوا عن السبیل، اور ان کو سیدھے راستے سے روک دیا گیا ہے۔ ومن یضلل اللہ، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے، فما لہ من ہاد، اس کے لیے کوئی ہدایت والا نہیں ہے۔ لہم عذاب فی الحیات الدنیا، ان لوگوں کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے، ولعذاب الآخرۃ اشق، اور آخرت کا عذاب تو بہت سخت ہے۔ وما لہم من اللہ من واق، اور نہیں ہوگا اللہ سے ان کے لیے کوئی بچانے والا، یعنی اللہ کے عذاب سے ان کو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ مثل الجنۃ التی وعد المتقون، اس جنت کی مثال جس کا متقیوں سے وعدہ کیا گیا ہے، تجری من تحتها الانہار، اس جنت کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اکلها دائم، اس کا جو پھل ہے، اکل کا مطلب جو اس کے ذائقے ہیں، جو بھی کھانے پینے کی چیزیں ہیں، اس کے جو پھل ہیں دائم ہمیشہ رہیں گے، وظلھا، اسی طرح اس کے سائے بھی۔ تلک عقبی الذین اتقوا، یہ انجام ہے ان لوگوں کا جو پرہیزگار ہوئے،
وعقب الکافرین النار، اور کافروں کا انجام آگ ہے۔ والذین آتیناہم الکتاب، اور وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی، یفرحون بما انزل الیک، وہ خوش ہوتے ہیں اس قرآن کی وجہ سے جو آپ پر نازل کیا جا رہا ہے۔ ومن الاحزاب، اور ان لشکروں میں، انہی جماعتوں میں، حزب کہتے ہیں جماعت کو، احزاب اس کی جمع، انہی جماعتوں میں ایسے لوگ بھی ہیں من ینکر بعضہ، جو اس قرآن کے ایک بعض حصے کا انکار کرتے ہیں۔ قل انما امرت ان اعبد اللہ، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے مجھے تو حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں، ولا اشرک بہ، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کروں، الیہ ادعو، اسی اللہ کی طرف میں لوگوں کو بلاتا ہوں، وَإِلَيْهِ مآب، مآب اصل میں تھا مآبی، یا کو حذف کر دیا، اور اسی کی طرف میرا لوٹنا ہے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا، اسی طرح ہم نے نازل کیا عربی حکم، حکم کا مطلب جس میں احکامات ہیں، یعنی قرآن۔ جس طرح اہل کتاب کو ہم نے کتاب دی تو اسی طرح ہم نے حکم عربی بھی نازل کیا ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اے نبی اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، بعد ما جاءک من العلم، بعد اس کے کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے، ما لک من اللہ من ولی ولا واق، تو نہیں ہوگا اللہ سے بچانے والا آپ کے لیے، من ولی کوئی دوست، ولا واق، واق اصل میں تھا واقی، بچانے والا، وقایقی وقایتن، یعنی وقع یوقیو تھا بچانا۔ یہ بھی مختصر رکوع تھا، لفظی ترجمہ ہو گیا، مختصر اس کی تفسیر کر دیتا ہوں، ترجمہ میں ہی آپ کو تفسیر سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ وَلَقَدْ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، اے نبی یہ لوگ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں اور ایسے ایسے مطالبے کرتے ہیں کہ آپ یہ بتائیں کہ قرآن سے مردے بات کرنا شروع کر دیں، یہ کر دیں وہ کر دیں، تو آپ پریشان مت ہوں، آپ سے پہلے بھی پیغمبروں کا مذاق اڑایا گیا تھا، میں نے کافروں کو مہلت دی، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے مذاق اڑایا اور کافروں پر فوراً عذاب آ گیا، تو میں نے مہلت دی ہمیشہ سے۔ ثم اخذتهم، لیکن پھر میں نے ان مذاق اڑانے والوں کو پکڑا ہے، چھوڑا نہیں کسی کو۔ فکیف کان عقاب، تو اٹھاؤ ماضی اور پوچھو اپنے باپ داداؤں سے اور ان کھنڈرات کو دیکھو کہ میرا عذاب ہوا کیسا ان کے ساتھ۔ افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، قرآن کا اصل مضمون چونکہ توحید ہے، پھر اللہ اسی مضمون کی طرف آتے ہیں کہ بتاؤ جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو کیا ان کی انسان پر نگرانی ہے؟ کیا یہ انسان کے اعمال کو دیکھ رہے ہیں؟ معبود ہونے کے لیے تو ایک بڑی شرط یہ ہے کہ اس کو آپ کے اعمال کا تو پتہ ہو، اس کا علم تو کامل ہو۔ تو اللہ فرماتے ہیں ایک ذات تو وہ ہے جو اللہ کی ہے، هو قائم علی کل نفس بما کسبت، وہ تو ہر نفس پہ نگران ہے، اس کے عمل کو دیکھ رہا ہے۔ اور ایک تمہارے معبود ہیں جو بند کمرے میں ہوں تو بند کمرے میں ہی ہیں، جہاں بٹھا کے چلے جاؤ قیامت تک وہیں رہیں گے، ان کو تمہارے اعمال کی خبر نہیں ہے، تو تم ان کو خوش کیسے کرو گے؟ معبود جس کو خوش کیا جاتا ہے عبادت کر کے، اس کو پتہ تو ہوگا آپ کیا کر رہے ہیں، اچھا عمل کریں گے وہ ثواب دے گا آپ کو، برا عمل کریں گے وہ سزا دے گا، لیکن اس کو علم تو ہو، تو یہ علم تو اللہ کے پاس ہے۔ اس کے باوجود قرآن کہتا ہے وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ، وہ خدا جو ہر نفس پر کی نگرانی کر رہا ہے اس خدا کے ساتھ انہوں نے شریک ٹھہرا لیے ہیں۔ قُلْ سَمُّوهُمْ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے ذرا ان کے نام تو بتاؤ ہمیں، وہ کون ہیں؟ اصل میں انہوں نے تو نام رکھے ہوئے تھے، لات، عزا، منات، لیکن یہاں نام کا مطلب یہ ہے کہ ان کی صفات بتاؤ۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ یار ایک شخص نے دعویٰ کیا کہ میں یہ پہاڑ کو یہاں سے وہاں ہلا کے دکھاؤں گا، آپ کو پتہ ہے یہ جھوٹا دعویٰ کر رہا ہے، تو آپ کہتے ہیں یار مجھے اس کو بندے کا نام تو بتاؤ، وہ کون ہے بھائی، ہمارے سامنے تو لے کر آؤ وہ۔ تو یہ محاورے کے طور پہ کہا جاتا ہے ذرا اس بندے کا ہمیں بھی تو نام بتاؤ، تو مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ان کا نام آپ بتانا شروع کر دیں، مطلب یہ کہ ایسا کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ تو اللہ بھی فرماتے ہیں کہ تم نے جن کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا لیا ذرا ہمیں ان کے نام تو بتاؤ، ہم بھی تو سنیں کون اتنا پاورفل ہے جو اللہ جیسا ہو سکتا ہے۔ اور اگر نام نہیں بتا سکتے اس کا تو پھر ام تنبئونہ بما لا یعلم فی الارض، کیا تم اللہ کو ایسی بات بتا رہے ہو کہ جس کا اللہ کو بھی علم نہیں ہے؟ کیا مطلب تم جب یہ دعویٰ کرتے ہو نا کہ یہ بھی معبود ہیں، ان کے پاس بھی اختیارات ہیں، تو ایسی چیز کا دعویٰ کر رہے ہو جس کا اللہ کو بھی علم نہیں ہے۔ اور اللہ کو علم کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ یہ علم دنیا میں ہے ہی نہیں، یعنی اللہ کے علم میں جو بات ہے وہ تو یہ ہے کہ یہ عبادت کے قابل نہیں ہے، اور تم اللہ کو ایسی بات بتا رہے ہو جو اللہ کے علم میں نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا علم تو صحیح ہوگا نا، غلط بات کا تھوڑی اللہ علم رکھے گا۔ ام بظاہر من القول، یا تم ہوائی باتیں کرتے ہو، صرف اوپر اوپر سے کہتے ہو کہ یہ
شریک ہیں جن کی ہم نے عبادت کرنی ہے. تو دونوں باتیں غلط ہیں. بغیر دلیل کے بات کرنا بھی غلط, اور اللہ کے سامنے ایسی چیز کا دعویٰ کرنا ہے جس کا اللہ کوئی پتہ نہ ہو تو تم اللہ سے بھی آگے نکل رہے ہو, تو یہ بھی غلط. پھر صحیح کیا ہے؟ اللہ نے آگے صحیح بات بتائی. بل زُیِّنَ لِلَّذِینَ کَفَرُوا, بلکہ بات اصل میں یہ ہے کہ کافروں کے لیے مزین کر دیا گیا ہے مکرہم, ان کا مکر و فریب, اپنے باپ دادا کی اندھی تقلید. اس میں یہ شرک کرتے ہیں, شرک چھوڑیں گے تو خاندان بائیکاٹ کرے گا, تو اپنے دنیاوی مفاد کی وجہ سے ان کی اس برائی کو شیطان نے ان کے سامنے مزین کر دیا ہے, ایک گندے عمل کو اچھا بنا کے پیش کیا ہے, جس کا نتیجہ کیا نکلا؟ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ, اور سیدھے راستے سے ان کو روک دیا گیا ہے. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ, واقعی جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. تو چونکہ یہ ہٹ دھرم ہے اس لیے اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی. انجام کیا ہوگا؟ لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, دنیا میں بھی ان کو عذاب ملے گا. وہ عذاب کیا ہے کہ حدیثوں سے یہ بات ثابت ہے کہ مسلم پر جب کوئی مصیبت آتی ہے تو چونکہ وہ صبر کرتا ہے وہ مصیبت رحمت بن جاتی ہے. غیر مسلم پر جب کوئی مصیبت آتی ہے تو اس مصیبت کے بدلے میں اس کو ثواب نہیں ملتا. تو جو بھی غیر مسلم پر مصیبت آئے گی وہ ایک قسم کا اللہ کا عذاب ہی ہوگا, الا یہ کہ اس مصیبت کی وجہ سے اس کو توبہ کی توفیق مل جائے. تو اللہ فرماتے ہیں دنیا میں بھی مصیبتیں ہیں, وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ, اور آخرت کا عذاب تو دنیا سے بہت زیادہ سخت ہے. وَمَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ, اور اللہ سے ان کو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. یہ تو نافرمانوں کا عذاب. قرآن کی عادت ہے جہاں نافرمانوں کی سزا کا اللہ تذکرہ کرتے ہیں وہیں نیک لوگوں کے لیے بشارتیں بھی شروع ہو جاتی ہیں. نیک لوگوں کا کیا ہوگا؟ مثل الجنت التی وعد المتقون, اس جنت کی مثال جس کا متقیوں سے وعدہ کیا گیا ہے. تجری من تحتها الانہار, اس کی مثال ایسے جیسے کسی باغ کے نیچے نہریں بہتی ہوں, اس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. اکلھا دائم, اس کا پھل ہمیشہ رہے گا. وظلھا, اور جنت کے سائے بھی ہمیشہ رہیں گے. دیکھیں جنت میں دھوپ نہیں ہوگی, جب دھوپ نہیں ہوگی تو سایہ بھی نہیں ہوگا. تو یہ مجازن سایہ کہا گیا ہے جنت کی ٹھنڈک کو, کہ وہاں جو ایک ٹھنڈک ہوگی, معتدل موسم ہوگا, وہ ہمیشہ ہوگا, جیسے کہ سائے میں انسان کو راحت ملتی ہے. تلک عقبی الذین اتقوا, یہ انجام ہوگا ان لوگوں کا جنہوں نے تقوی اختیار کیا. وعقبی الکافرین النار, اور کافروں کا انجام آگ ہے. والذین آتیناہم الکتاب یفرحون بما انزل الیک, اللہ نے توحید پر ایک عقلی دلیل دی نا پہلے, کہ اللہ تو ہر چیز پر نگہبان ہے, تمہارے معبود کیا کر رہے ہیں. آگے اللہ ایک نقلی دلیل بھی دے رہے ہیں. نقل کا مطلب, نقلی سے یہ اردو والا نقلی نہیں ہے, نقل کا مطلب پچھلی آسمانی کتابوں سے, کہ اللہ فرماتے ہیں یہود و نصارہ جن کو ہم نے تورات اور انجیل دی, ان میں کتنے لوگ ایمان لے کر آ رہے ہیں. وہ تورات اور انجیل میں خوشخبریاں دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, تو ان سے جا کے حالات پوچھو. والذین آتیناہم الکتاب, وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی, یفرحون بما انزل الیک, وہ تو آپ پر کتاب نازل ہونے سے خوش ہیں, لیکن انہی میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں من ینکر بعضہ, جو اس قرآن کے بعض حصے کا انکار کر دیتے ہیں. بعض سے کیا مراد ہے؟ قرآن کی کچھ آیتیں ایسی ہیں جو تورات اور انجیل کے احکامات کے تورات اور انجیل میں الگ حکم ہے, قرآن میں الگ حکم ہے. تو اہل کتاب میں ایک گروپ وہ تھا جو کہتا تھا کہ یہ قرآن درست ہے, لیکن کچھ احکامات اس کے صحیح نہیں ہیں, کیونکہ تورات اور انجیل کے خلاف جا رہے ہیں وہ احکام. حالانکہ اصولی طور پر مسئلہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ احکام یہودیوں کو تورات میں دیے, پھر زمانے کے بدلنے سے انجیل میں ان کو تبدیل کر دیا, پھر قرآن میں بھی ان کو تبدیل کر دیا. وہ فروعی احکام تھے. عقیدے تورات, انجیل اور قرآن کے سیم ہیں, جیسے کہ آگے آ رہا ہے. تو اہل کتاب پر رد کیا جا رہا ہے کہ وہ اہل کتاب جو اس کے بعض حصے کا انکار کرتے ہیں فروعی مسائل کی وجہ سے, وہ غلطی پر ہیں. کیوں؟ آگے قرآن کہتا ہے قل انما امرت, اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے مجھے یہ حکم دیا گیا ان اعبد اللہ, کہ میں اللہ کی عبادت کروں, ولا اشرک بہ, اور اس کے ساتھ شریک نہ کروں. اس مضمون میں تو تورات اور انجیل اور قرآن سیم ہے. باقی فروعی مسائل میں تو زمانے کے لحاظ سے تبدیلی ہو سکتی ہے, وہ تو پھر انجیل والوں کو چاہیے تورات کا بھی انکار کریں. تو یعنی قرآن نے ان اہل کتاب کا تذکرہ کیا جو قرآن پر ایمان لاتے ہیں. ظاہر ہے وہ اہل کتاب جو ایمان نہیں لائے ان کا تو تذکرہ نہیں ہو رہا, ان کا تذکرہ کیا جن کو جو ایمان لے کر آتے ہیں. پھر ان میں دو جماعتوں کا اللہ نے ذکر کیا. کچھ تو ہے جو پورے مسلمان ہو گئے, کچھ کہتے ہیں بھائی یہ پوری کتاب کو ہم نہیں مانتے, لیکن قرآن کے بعض حصے کا انکار
پوری کتاب ہی کا انکار ہے اللہ کی نظر میں. تو ان کا جواب دیا جا رہا ہے کہ اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کروں. تو یہ مضمون تو تورات اور انجیل اور قرآن کا سیم ہے, تو تم کیسے قرآن کے بعض حصے کا انکار کر رہے ہو؟ فروعی مسائل کا انکار کرتے ہو, وہ تو پھر ہر زمانے کے لحاظ سے تبدیل ہوتے ہیں. الیہ ادعو, میں اسی اللہ ہی کی طرف لوگوں کو بلاتا ہوں اور اسی کی طرف مجھے لوٹ کر جانا ہے. تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ توحید کے ساتھ تورات اور انجیل اور قرآن کا اتفاق اس پر بھی ہے کہ میدان حشر قائم ہوگا, ہم سب نے اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا, اس طرح ہم نے اس عربی حکم کو نازل کیا, آرڈرز کو نازل کیا عربی میں. جیسے ہم نے تورات اور انجیل کو نازل کیا نا, تو ہم نے قرآن بھی اسی طرح ہم نے نازل کیا ہے. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ, اور اے نبی اگر آپ نے ان کی خواہشات کو فالو کیا. وہ خواہشات کیا تھیں؟ بعض اہل کتاب کہتے تھے آپ قرآن میں کچھ تبدیلی کر لیں جو بالکل انجیل اور تورات کے مطابق بنا دیں تو پھر ہم اس پر بھی ایمان لے آئیں گے. تو قرآن کہہ رہا نا 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 نا, اے نبی اگر آپ نے ان کی خواہشات کی اتباع کی, بعد ما جاءک من العلم, بعد اس کے کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے, ما لک من اللہ من ولی ولا واق, تو اے نبی آپ کے لیے نہ کوئی اللہ کی طرف سے دوست ہوگا جو آپ کی مدد کرے اور نہ کوئی واقعی سے ہے یہ نا بچانے والا. یہ بھی ہمارا رکوع کمپلیٹ ہو گیا. مختصر اور آسان تفسیر تھی اس کی. ہم اب اگلے رکوع کی طرف چلتے ہیں. سورہ رعد کا رکوع نمبر 6 اور 13ویں پارے کا رکوع نمبر 12. مختصر لفظی ترجمہ, مختصر گرامر, پھر انشاءاللہ اس کے بعد اس کی تفسیر ہوگی. ہم لفظی ترجمے کی طرف چلتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا, البتہ تحقیق ہم نے بھیجا, رُسُلًا بہت سے پیغمبروں کو, من قبلک آپ سے پہلے, وَجَعَلْنَا لَهُمْ اور بنایا ہم نے ان کے لیے, ازواجاً بیویاں بھی, وذریہ اور اولادیں بھی, ذریت نسل کو کہتے ہیں. وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ اور نہیں ہے شان کسی رسول کی, کسی رسول کے یہ مناسب نہیں ہے, رسول میں یہ طاقت ہی نہیں ہے, ان یأتی بآیۃ کہ وہ لے آئے کوئی نشانی, الا بإذن اللہ مگر اللہ کے حکم سے. لکل اجل کتاب, ہر اجل کے لیے, ہر وقت کے لیے ایک کتاب ہے. لکل اجل کتاب, ہر اجل کہتے ہیں وقت کو, ٹائم کو, ہر وقت کے لیے ایک کتاب ہے یعنی حکم ہے. تفسیر میں اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ آئے گی. یمح اللہ ما یشاء, مٹا دیتا ہے اللہ تعالی جو چاہتا ہے. محا یمحو کا معنی مٹانا, اللہ جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے. ویثبت اور جس چیز کو چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے, قائم رکھتا ہے. وَعِندَهُ ام الکتاب اور اسی کے پاس ہے اصل کتاب. ام الکتاب کا مطلب اصل کتاب یعنی لوح محفوظ. وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ, وَإِمَّا کا مطلب ان کا معنی اگر, ما زائد ہے, نُرِيَنَّكَ نوری ہم دکھائیں گے, نون تاکید کے لیے. وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ اور اگر ہم دکھا دیں آپ کو, بعض الذی نعدہم بعض اس چیز کا جس کا ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں, یعنی کفار سے جس عذاب کا ہم وعدہ کرتے ہیں, تو اے نبی اگر ہم آپ کو اس کا کچھ حصہ دکھا دیں, او نتوفینک یا ہم آپ کو وفات دے دیں. توفا یا توفا کا معنی بار بار یہ لفظ آ چکا ہے نا, وفات دینا. اگر ہم آپ کو وفات دے دیں, فإنما علیک البلاغ تو بے شک آپ کے ذمے تو صرف پہنچانا ہے. وعلینا الحساب اور ہمارے ذمے حساب ہے. یعنی اگر ہم آپ کو کچھ عذاب دکھا بھی دیں یا ہم آپ کو وفات دے کے اپنے پاس بلا لیں تو آپ کے ذمے صرف پہنچانا اور ہمارے ذمے حساب. تفسیر میں اس کی ڈیٹیل بتاؤں گا انشاءاللہ. اولم یروا کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں, انا نأتی الارض کہ بے شک ہم زمین کے پاس آتے ہیں. کیسے آتے ہیں؟ ننقصها, نقص ینقص کا معنی کمی کرنا, کہ ہم اس زمین میں کمی کر رہے ہیں, من اطرافها اس کی اطراف سے. طرف کنارے کو کہتے ہیں اطرافها, طرف کنارہ, اطراف بہت سارے کنارے. ہم زمین کے کناروں سے زمین کی طرف آ کے اس میں کمی کر رہے ہیں. یہاں مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم زمین کے پاس آتے ہیں. جب آپ کوئی کام کا ارادہ کرتے ہیں نا تو اس میں بھی یوں تعبیر کیا جاتا ہے کہ میں وہاں گیا اور میں نے یہ کام کیا. تو مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ زمین کے پاس آئے, یعنی ہم زمین کے پاس آئے اس طور پر آئے کہ ہم نے زمین کے کناروں میں کمی کر دی. لفظی ترجمہ اس کا یہ ہوگا, یعنی ہم نے زمین میں کمی کر دی, یہاں آ کے ہم نے یہ کام کر دیا. تو یہ لفظی معنی نہیں اس کا مراد ہوتا کہ اللہ زمین کے پاس آیا اور پھر کمی کر دی. اب رہا مسئلہ کمی سے کیا مراد ہے, یہ میں تفسیر میں بتاؤں گا انشاءاللہ.
واللہ یحکم، اور اللہ فیصلہ کرتا ہے، لا معقب لحکمہ، اس کے حکم کا کوئی معقب نہیں ہے۔ معقب کہتے ہیں پیچھے آنے والا، یعنی کوئی ایسا نہیں ہے جو اس کے پیچھے آ کر اس کے حکم کو کینسل کر دے۔ تو اس لیے اس کا ہم یوں بھی ترجمہ کر سکتے ہیں کہ اس کے حکم کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَاب، اور وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور تحقیق تدبیریں کی ہیں آپ سے پہلے لوگوں نے بھی۔ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا، تو اصل تمام کی تمام تدبیر اللہ ہی کے لیے ہے، یعنی جو تدبیر کارگر ہونے والی ہے نا، وہ وہی تدبیر ہے جو اللہ کرے گا۔ یعلم ما تکسب کل نفس، اللہ جانتا ہے ہر نفس جو کچھ کما رہا ہے۔ وسیعلم الکفار، اور عنقریب کفار جان لیں گے، لمن عقبی الدار، کون ہے جس کے لیے اچھا ٹھکانہ ہے۔ کفار کو بھی پتہ چل جائے گا کہ اچھا انجام کس کا ہوا ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، اور وہ لوگ جو کافر ہیں کہتے ہیں لست مرسلا، لیست کا معنی نہیں ہونا، لست کا معنی آپ نہیں ہیں، مرسلن بھیجے ہوئے، آپ بھیجے ہوئے پیغمبر نہیں ہیں۔ قل کفا باللہ، آپ کہہ دیجئے اللہ کافی ہے، شہیدن گواہ ہونے کے اعتبار سے، بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان، اللہ گواہ ہے ہم میرے اور تمہارے درمیان، اور یہ گواہی میرے لیے کافی ہے، وہ جانتا ہے کہ میں پیغمبر ہوں۔ اور کون گواہی دیتا ہے؟ ومن عندہ، اور وہ لوگ بھی علم الکتاب، جن کے پاس کتاب کا علم ہے، یعنی تورات اور انجیل کا علم ہے، ان کی گواہی میرے لیے کافی ہے۔ یہ لفظی ترجمہ بھی ہو گیا ہمارا، اور سورہ رعد ہماری جو ہے اس رکوع کے بعد مکمل ہو جائے گی، پھر اس کے بعد ہم اگلی سورت شروع کریں گے۔ اس کی بھی مختصر تفسیر ہے، میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ ترجمے میں ہی تقریباً تفسیر ہو گئی ہے۔ سورہ رعد کا 12واں چھٹا رکوع یعنی آخری رکوع، اور 13ویں پارے کا 12واں رکوع۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، یہ لوگ نشانیاں مانگتے ہیں نا، تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آپ سے پہلے بھی پیغمبر بھیجے، اور ہم نے ان کے لیے بھی بیویاں بھی بنائیں اور اولادیں بھی بنائیں، یعنی ان پیغمبر ہمیشہ بشر ہی کی صورت میں آتے ہیں، ان کی نکاح بھی ہوتے ہیں، ان کی اولادیں بھی ہوتی ہیں۔ تو یہ جو دعویٰ کہ پیغمبر کوئی الگ سے کوئی مخلوق ہو، ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا۔ وما کان لرسول ان یاتی بآیۃ الا باذن اللہ، اور بار بار جو یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس پر کوئی نشانی نازل کیوں نہیں ہوئی، تو رسول کے بس میں نہیں ہے کہ کوئی معجزہ لے آئے مگر اللہ کے حکم سے، یعنی معجزہ رسول کی طاقت میں ہوتا ہی نہیں ہے، یہ تو اللہ کا کام ہے۔ تو یہ نبی سے مطالبہ کس بیس پہ کیا جا رہا ہے؟ جو کام نبی کر نہیں سکتے اس کام کا نبی سے مطالبہ کیوں کرتے ہو؟ لکل اجل کتاب، رہا مسئلہ یہود و نصارہ کا، آپ نے دیکھا پچھلے رکوع میں یہ تھا نا کہ یہودیوں اور عیسائیوں میں جو اہل کتاب ہیں وہ اس قرآن کے بعض حصے پر ایمان لا رہے ہیں اور بعض کا انکار کر رہے ہیں۔ اور کن آیتوں کا انکار کر رہے ہیں؟ وہ آیتیں جو تورات اور انجیل سے میچ نہیں کرتی، اس کا حکم کچھ اور ہے، اس میں کچھ اور آرڈر دیا جا رہا ہے، اس کا بھی اللہ نے جواب دیا۔ لکل اجل کتاب، ہر وقت کے لیے ایک کتاب ہے، یعنی ہر زمانے کے لیے ایک کتاب ہے جس میں اس زمانے کے حساب سے احکام ہوتے ہیں۔ تو تورات اور انجیل اپنے زمانے کے لحاظ سے تھیں، اب زمانہ تبدیل ہوا ہے تو اس کے حکام بھی چینج ہو گئے ہیں، تو اس لیے یہود و نصارہ کا یہ اعتراض بجا نہیں ہے۔ یمحو اللہ ما یشاء، دوسری بات یہ کہ اللہ کو اختیار ہے نا اپنے جو چاہے حکم تبدیل کر دے۔ تورات میں کچھ احکام تھے جو اللہ نے انجیل میں چینج کر دیے، اب انجیل میں کچھ احکام تھے جو اللہ نے قرآن میں چینج کر دیے۔ کیوں؟ یمحو اللہ ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، یعنی جس آرڈر کو چاہتا ہے کینسل کر دیتا ہے، وَيُثْبِتُ، اور جس حکم کو چاہتا ہے اللہ باقی رکھتا ہے، تو یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ، اور اللہ کے پاس اصل کتاب ہے جس کو لوح محفوظ کہا جاتا ہے۔ یعنی یہ جو چینجنگ بھی ہو رہی ہے یہ ایسا ہی نہیں ہو رہی ہے کہ بس افراتفری میں یوں چلو اس حکم کو نکال دو، یہ والا لے آؤ، یہ حکم تورات میں تھا اس کو انجیل میں بدل دو، بس انجیل میں تھا تو اب تورات میں بدل دو، ایسا ہی نہیں ہو رہا، بلکہ اللہ کے پاس ایک لوح محفوظ ہے، اس میں ہر چیز مرتب طریقے سے لکھی ہوئی ہے، اس کے حساب سے یہ چینجنگ ہوگی۔ اس میں پہلے سے اللہ نے لکھا ہوا تھا کہ تورات میں یہ احکام ہوں گے، انجیل میں یہ ہوں گے، جب قرآن آئے گا تو زمانہ چینج ہو چکا ہوگا، تو اس میں بھی پھر شروع میں یہ احکام ہوں گے، پھر مزید تبدیلی زمانے میں آئے گی تو قرآن کے بھی ان احکام کو اللہ قرآن ہی میں چینج کر دے گا، تو یہ سب چیزیں پہلے سے طے شدہ ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ تم اللہ کو مشورے دو کو کیا صحیح ہے اور کیا غلط۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ، رہا مسئلہ اس کا کہ پچھلی آیتوں میں تھا نا کہ یہ چاہتے ہیں کہ
وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ، یہ پچھلے سے پچھلے رکوع میں گزرا ہے کہ یہ عذاب میں جلدی مچاتے ہیں. تو عذاب آتا نہیں تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان ہوتے تھے. تو اللہ نے فرمایا کہ اے نبی آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ اگر ہم جس عذاب کا ان سے وعدہ کر رہے ہیں اِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، اس میں سے کچھ حصہ ہم آپ کو دکھا بھی دیں، أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ، یا ہم آپ کو موت دے دیں، تو آپ کی ذمہ داری تو پوری ہو جائے گی نا. یعنی دو کاموں میں سے ایک کام ہوگا. آپ ان کو تبلیغ کر رہے ہیں، نتیجہ کیا نکلے گا؟ یا تو آپ کی وفات ہو جائے گی اور عذاب نہیں آئے گا. تو جب آپ کی وفات ہو جائے گی تو اللہ آپ کو انعام دے گا تبلیغ کی، آپ کی ذمہ داری پوری ہو جائے گی. اور اگر وفات نہیں ہوتی، عذاب آ جاتا ہے، تو بھی آپ کی پیش گوئی پوری ہو جائے گی. اور مشرکین کے حق میں جو آپ نے پیش گوئیاں کی ہیں اور وہ جو آپ کو بار بار عار دلا رہے ہیں، آپ کو رسوا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کہاں ہے عذاب، کہاں ہے عذاب، تو اس میں مشرکین رسوا ہو جائیں گے الٹا. تو دونوں صورتوں میں آپ کی خیر ہے، لہذا آپ اس کی فکر میں مت رہیں کہ عذاب کیوں نہیں آتا. تو ہماری مرضی، یا تو ہم آپ کو عذاب کا کچھ حصہ دنیا میں دکھا دیں گے ان مشرکین پر کیسے عذاب آتا ہے، یا ہم آپ کو وفات دے کے اپنے پاس بلا لیں گے. دونوں میں آپ کی خیر ہے. لہذا فإنما علیک البلاغ، آپ کا کام ہے ہمارا پیغام پہنچا دینا، وعلینا الحساب، حساب ہمارا کام ہے، وہ اے نبی آپ کا کام نہیں ہے. آپ پیغام پہنچاتے رہیں، ان کا حساب اگر نہیں ہوتا تو وہ ٹینشن آپ نے نہیں لینی ہے، وہ ہمارے ذمے ہے. اولم یروا انا ناتی الارض، اللہ نے آگے فرمایا کہ ایک عذاب تو ان پر آ رہا ہے، وہ تو ان کو نظر آنا چاہیے. وہ کیا ہے؟ کہ زمین ان کے ہاتھوں سے نکلتی جا رہی ہے. روز بروز جتنی بھی یہ اسلام کی مخالفت کر رہے ہیں، زمین ان کے حق میں کم ہوتی چلی جا رہی ہے، جانبین سے سمٹتی چلی جا رہی ہے. تو کیسے سمٹ رہی ہے؟ کہ زمین سے مراد ہے وہ زمین جس پر مشرکین کی حکومت ہے اور غیر مسلموں کی حکومت ہے. تو روز بروز اسلام دنیا میں پھیلتا چلا جا رہا ہے، روز بروز لوگ مسلمان ہو رہے ہیں. تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ زمین کے پاس آ کے اس کو سمیٹ کے ان کے حق میں کم کرتے چلے جا رہے ہیں. تو آہستہ آہستہ زمین سمٹتے سمٹتے نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ یہ روز بروز ان کی تعداد کم ہو رہی ہے اور اہل اسلام کی تعداد بڑھ رہی ہے. تو یہ ایک عذاب جو یہ تو دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے. تو اولم یروا، یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں، انا ناتی الارض ننقصها، کہ ہم زمین کے پاس آ رہے ہیں. کیسے آ رہے ہیں؟ اس کی صورت یہ ہے کہ ننقصها من اطرافها، زمین کو چاروں طرف سے ان کے حق میں کم کرتے چلے جا رہے ہیں. تو یہاں زمین سے مراد جزیرہ عرب کی زمین ہے، کہ جزیرہ عرب کی زمین ان مشرکین پر تنگ ہو رہی ہے، سمٹ رہی ہے. جیسے کوئی شخص بڑے محل میں رہتا ہو اور بالآخر اس کے سب لوگ اس کے باغی ہوتے چلے جائیں، سلطنت کے باغی ہوتے چلے جائیں، تو لوگ کیا کہیں گے؟ یہ ملک مجھ پہ آہستہ آہستہ تنگ ہو رہا ہے، آہستہ آہستہ میرے ہاتھ سے نکلتا چلا جا رہا ہے. تو یہ مطلب ہے. واللہ یحکم، اور اللہ فیصلہ کرتا ہے، لا معقب لحکمہ، اس کے فیصلے میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا. تو اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ زمین ان کے ہاتھ سے نکل جائے گی، سمٹتی چلی جائے گی، اور اللہ کا یہ فیصلہ کبھی بھی تبدیل نہیں ہوگا. واللہ سریع وہو سریع الحساب، اور وہ بہت جلد حساب بھی لینے والا ہے. یہ تو دنیا میں ہے، اصل حساب تو آخرت میں ہے، وہ بھی اللہ لے گا. رہا مسئلہ ان کی بری تدبیروں کا کہ یہ تو بہت زبردست سازشیں کر رہے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں اے نبی آپ گھبرائیے نہیں. وقد مکر الذین من قبلہم، تحقیق ان سے پہلے لوگوں نے بھی بڑے مکر و فریب کیے ہیں. فللہ المکر جمیعا، تو اصل تدبیر تو اللہ کی ہے، ساری کی ساری تدبیر. اصل تدبیر کا مالک تو اللہ ہے، تو اللہ کے مقابلے میں تھوڑی کسی کی تدبیر چل سکتی ہے. یعلم ما تکسب کل نفس، وہ تو جانتا ہے ہر نفس کیا کر رہا ہے. وسیعلم الکفار، اور ان قریب کافر لوگ بھی جان جائیں گے. لمن عقبی الدار، کہ انجام کس کا اچھا ہے، انجام کے لحاظ سے جو رزلٹ ہے وہ کس کے حق میں آنے والا ہے اللہ تو جانتا ہی ہے، یہ ان کو بھی پتہ چل جائے گا. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، اب آخری آیت کو اللہ نے نبی کی رسالت پہ ختم کیا ہے کہ کافر لوگ یہ کہتے ہیں اے نبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ رسول نہیں ہو. اللہ نے دو گواہیاں دی، ایک اپنی کہ دیکھو میں آسمان سے کتاب نازل کر رہا ہوں، میں بار بار گواہی دے رہا ہوں، میں نے تورات میں بھی گواہی دی، انجیل میں بھی، ایک گواہ تو میں ہوں. تو قل اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کفا باللہ، اللہ کافی ہے، شہیدم بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہونے میں اللہ کافی ہے. اب یہ اللہ کی شہادتیں جو تورات اور انجیل میں ہیں وہ اہل کتاب علماء کو پتہ ہیں، تو اللہ کہتے ہیں ان سے بھی جا کے پوچھو. ومن عندہ، اور وہ لوگ بھی گواہ ہیں علم الکتاب، جن کے پاس الکتاب یعنی کتاب کا علم ہے، یعنی آسمانی کتابوں کا علم ہے.
تو ان کے علماء بھی تمہیں گواہی دیں گے۔ تو یہ ہماری سورت سورہ رات ختم ہو گئی اور الحمدللہ کمپلیٹ ہوئی۔ مختصر سورت تھی اور اس کے مضامین بہت بیسک مضامین تھے قرآن کے، توحید، آخرت، جنت، جہنم۔ میں نے بتایا مکی صورتوں کے زیادہ تر مضامین اسی طرح کے ہیں۔ اب ہم اگلی سورت شروع کرتے ہیں کیونکہ وقت ہمارا ابھی باقی ہے۔ تو اب ہم سورت شروع کرتے ہیں جی سورہ ابراہیم۔ سورہ ابراہیم کا رکوع نمبر 1 اور 13ویں پارے کا رکوع نمبر 13۔ تو حسب معمول اس رکوع کا مختصر لفظی ترجمہ ہوگا، پھر اگر وقت بچا تو انشاءاللہ ہم اس کی تفسیر بھی شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را کتاب انزلناہ، یہ ایک کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا الیک آپ کی طرف، لتخرج الناس تاکہ اے نبی آپ لوگوں کو نکال دیں، من الظلمات الی النور اندھیروں سے روشنی کی طرف، باذن ربہم ان کے رب کے حکم سے، ان کے رب کے حکم سے آپ ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالیں۔ اور وہ اندھیروں سے روشنی کی طرف نکلنا کیا ہے؟ الی صراط العزیز، اس زبردست غالب بادشاہ کا راستہ، الحمید جو قابل تعریف ہے، تو اس راستے کی طرف آپ ان کو نکالیں۔ اللہ الذی، وہ اللہ ہے، الذی وہ ذات ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے اسی کا ہے، وویل للذین کفروا اور تباہی بربادی ہے، وویل للکافرین تباہی بربادی ہے کافروں کے لیے۔ کس چیز سے تباہی ہے؟ من عذاب شدید، شدید عذاب سے، یعنی شدید عذاب ہوگا، اس کی تباہی ہے ان کے لیے۔ یہ کافر وہ لوگ ہیں الذین یستحبون الحیات الدنیا، استحباب کا معنی اچھا سمجھنا، حب سے نکلا ہے نا، استحباب استخراج کی طرح۔ تو یستحبون یہ لوگ محبت کرتے ہیں، اچھا سمجھتے ہیں، الحیات الدنیا دنیاوی زندگی کو، علی الآخرہ آخرت پر، یعنی دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں یہ لوگ۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، صد یصد روکنا، اور یہ روکتے ہیں اللہ کے راستے سے، وَيَبْغُونَهَا اور تلاش کرتے ہیں، بغا یبغی کئی بار آ رہا ہے نا تلاش کرنا، وَيَبْغُونَهَا اور تلاش کرتے ہیں ہاں اللہ کے راستے میں، عوجا کجی، یعنی ہر وقت اس میں کوئی کجی تلاش کرتے ہیں، ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہیں، یہاں مراد ہے اعتراض، ہر وقت اس میں نیگیٹیوٹی پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں اور بیہودہ اعتراض تلاش کر کے اس لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اولئک فی ضلال بعید، یہ لوگ ہیں ایسی گمراہی میں جو بہت دور کی ہے۔ کیا مطلب؟ بعید عن الحق، ایسی گمراہی جو حق سے بہت دور کی ہے۔ وما ارسلنا من رسول اور نہیں بھیجا ہم نے کوئی پیغمبر الا بلسان قومہ مگر اس کی قوم کی زبان کے ساتھ، جو قوم کی زبان تھی اسی زبان کے ساتھ اللہ نے پیغمبر کو بھیجا ہے، لیبین لہم تاکہ وہ پیغمبر کھول کھول کے بیان کر دیں اس قوم والوں کے لیے۔ فیضل اللہ من یشاء پھر اس کے بعد اللہ چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے جس کو چاہے، ویہدی من یشاء اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے، وہو العزیز وہ زبردست غالب ہے، الحکیم حکمت والا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا البتہ تحقیق ہم نے بھیجا موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ۔ کیا کہہ کے بھیجا؟ ان اخرج قومک کہ اے موسیٰ نکال اپنی قوم کو، من الظلمات الی النور اندھیروں سے روشنی کی طرف، وذکرہم اور یاد دلا ان کو، ذکر یذکر تذکیرا یاد دلانا، اور یاد دلا ان کو بایام اللہ اللہ کے ایام۔ اللہ کے ایام کا مطلب اللہ نے جو پچھلی قوموں کے ساتھ معاملات کیے ہیں ان واقعات کو ایام اللہ کہا جاتا ہے۔ تو پچھلے واقعات سے ان کو یاد دلا کہ قوم عاد کے ساتھ کیا ہوا، قوم سمود کے ساتھ کیا ہوا۔ ان فی ذلک لآیات بے شک اس بات میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں، لکل صبار شکور ہر اس شخص کے لیے جو خوب صبر کرتا ہے اور خوب شکر ادا کرتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اس وقت کو بھی یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اذکروا نعمت اللہ علیکم یاد کرو اللہ کی نعمت جو تمہارے اوپر ہے، اذ انجاکم من آل فرعون جب اللہ نے تمہیں نجات دی فرعونیوں سے، فرعون والوں سے، یسومونکم سام یسومو کا معنی چکھانا، یسومونا وہ چکھاتا تھا، کم تم کو سوء العذاب برا عذاب، وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ
اور ذبح کر ڈالتا تھا تمہارے بیٹوں کو، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ اور زندہ چھوڑتا تھا تمہاری عورتوں کو۔ استحیاء کا معنی حیات طلب کرنا، یعنی زندگی طلب کرنا، زندگی چاہتا تھا تمہاری عورتوں کی تاکہ ان کو غلام بنائے۔ وفی ذالکم اور اس بات میں بلاء بہت بڑی آزمائش تھی، ان بڑی آزمائش کا ترجمہ میں تنوین سے کر رہا ہوں، بہت بڑی آزمائش تھی، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، عظیم بہت بڑی، یعنی آزمائش تھی تمہارے، تنوین میں بھی بڑی کا معنی ہے اور عظیم میں بھی، تو اور اس بات میں تمہارے رب کی طرف سے بہت ہی بڑی آزمائش تھی۔ یہ جی اس رکوع کا ہو گیا لفظی ترجمہ۔ تو اب وقت ہمارا چونکہ بہت ہی مختصر 2-3 منٹ باقی رہ گئے ہیں، تو میرا خیال ہے ہم اس کو اگلے ایپیسوڈ میں ہی شروع کر دیں گے، لیکن اس کی تفسیر ہے مختصر، مگر شاید 2-3 منٹ میں نہ ہو سکے، آدھی ہو، تو اگلے ایپیسوڈ میں اس کو ہم یہیں ختم کرتے ہیں۔ تو اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ میں سورہ ابراہیم کا پہلا رکوع اور 13ویں پارے کا رکوع نمبر 13، اس کی انشاءاللہ میں تفسیر شروع کروں گا، ترجمہ اس کا ہو چکا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔